الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کل کی کلاس میں ہم نے بنیادی جو باتیں پڑھی تھی ماہ شعبان کے بارے میں، تین چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک تو یہ پڑھا تھا کہ ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، شعبان نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وجہ کیوں کہتے ہیں شعبان۔ دوسرا یہ کہ اس ماہ شعبان کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہیں تو وہ کون سے معنی ہیں، کوئی اور نام ہے تو وہ کون سے نام ہیں۔ دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر شب برات کا ذکر آتا ہے، تو شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں جو آج کل مشہور ہے، جو بدعات نکل آئی ہیں، جو نئی نئی رسمیں نکل آئی ہیں، جو ایسی رسمیں جن کو لوگ احکام سمجھتے ہیں، حکم مانتے ہیں، کوئی اسلامی شریعت کے مطابق حکم مانتا ہے، کوئی کس طرح کا مانتا ہے، تو ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا سبق آخری سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ماہ شعبان کے اندر جو واقعات ہوئے، کیا چیز اس ماہ شعبان کے اندر کیا چیز فرض ہوئی، کون کون سے واقعات ہوئے، کن کن کی وفات ہوئی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ماہ شعبان کے اندر سن 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے، اور روزے جس مہینے میں فرض ہوئے وہ بھی شعبان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان، یہ پہلا رمضان تھا جس میں مسلمانوں نے فرض روزے رکھے تھے۔ اس سے قبل جو تھے، اس سے پہلے روزہ جو تھا وہ بطور عبادت کے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں رکھا جاتا تھا، جیسے کہ عاشورہ کا روزہ ہو گیا، اسی طرح اور جو روزے ہوتے تھے نظر مان لیتے تھے، نفلی روزے ہوتے تھے، ویسے ان شکلوں میں روزے موجود تو تھے عبادت کے طور پہ، لیکن مستقل فرض نہیں تھے۔ مستقل جو فرض ہوئے ہیں وہ سن 2 ہجری کے اندر ماہ شعبان کے اندر حکم نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب مبارک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر کتبہ کا جو لفظ ہے یہ واضح طور پر بتا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ کتبہ بمعنی فریضہ، یعنی فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بات ذات وضاحت فرما دی کہ یہ تم لوگوں پر، ایمان والوں پر پہلی مرتبہ فرض نہیں ہوئے، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے تھے، جتنے بھی جس کتاب پر بھی ایمان رکھنے والے تھے، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس کا بنیادی مقصد جو تھا فرض کرنے کا، روزہ فرض کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا تقوی، کہ تقوی حاصل ہو جائے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے روزے جو شخص پائے، چاہے وہ مسلمان ہو اور عاقل بالغ ہو، مقیم ہو، تو ایسے شخص پر روزے رکھنا فرض ہے۔ ایسے بندے کو کوئی رخصت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو، یا پھر مسافر ہو، یا پھر کسی اور وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ تو اسلام نے جو روزے فرض کیے ہیں، اسلام کے اندر فرض کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے روزوں کا، وہ روزے کو محض بھوک پیاس کا نام نہیں بنایا، بلکہ اسے تقوی، صبر، شکر اور ہمدردی کی عملی تربیت قرار دیا ہے، کہ روزہ وہی قبول ہوگا جس کے اندر تقوی بھی ہو، اپنے آپ کو روکنا بھی ہو، گناہوں سے روکنا ہو، بدکاریوں سے روکنا ہو، اور صبر بھی ہو، کہ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پانی کے نزدیک نہیں جانا، پانی کو پینا نہیں ہے، بھوک ہے، کھانا نہیں کھانا، شکر ادا کرنا ہے روزے کے اندر۔ اور یہ روزہ ہی ہے جس کے ذریعے انسان دوسروں کو دیکھ، دوسرے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، کہ اگر ہم ایک دن بھوکا رہتے ہیں تو ہمیں توجہ ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے، ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم ایک ٹائم کھانا نہیں کھا رہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو غریب ہیں، غربا ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو اگر کھانا نہیں ملتا، وہ کتنے کتنے دن فاقے کاٹتے ہیں، کتنے کتنے دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو یہ روزے کے ذریعے ہی یہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، اور معاشرے کے کمزور طبقے کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے لگ جاؤ۔ فرضیت صوم ماہ شعبان کے اندر ہوئی تھی، سن 2 ہجری کے اندر، اور اسی ماہ شعبان کے اندر سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما،
ان کی ولادت بھی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد فرید، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم الشان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت جو تھی یہ نہ صرف ایک بچے کی پیدائش تھی، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت تھی، قربانی، صبر اور حق کی ایک عظیم علامت تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 4 ہجری کے اندر، یہ 5 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ اس مبارک موقع پر مدینہ منورہ کی فضا خوشیوں سے معمور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جو نسب مبارک ہے وہ نہایت ہی پاکیزہ ہے اور بلند ہے، کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، اور آپ کی والدہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں۔ تو اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے وہ مبارک خاندان ہے، جسے قرآن مجید نے اہل بیت قرار دیا، اور جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے بوسہ دیا اور حسین نام رکھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھنے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا، اس نام رکھنے کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام اور مقام دونوں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ اور ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سنتی امور ادا کی فرمائے، جو کہ سنت کے مطابق ہیں، جیسے کہ عقیقہ ادا کیا، بال منڈوائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، اور اسلامی طریقے کے مطابق جو دیگر سنتیں ہیں وہ بھی ادا کی۔ تو یہ سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ابتدا ہی سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں کندھوں پر بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی صحابہ کے سامنے ان کی فضیلت بیان فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ جو فرامین ہے یہ اس بات کی واضح ثبوت ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ صرف ایک عظیم انسان ہی نہیں، بلکہ جنتی نوجوانوں کے قائد ہیں اور اللہ اور رسول کے محبوب بندے ہیں۔ اس کے بعد ماہ شعبان کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ماہ شعبان کے اندر، اور ان کی وفات بھی ماہ شعبان کے اندر ہی ہوئی۔ امہات المومنین، ویسے تو تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہم، یہ نہایت بلند مقام ان کو حاصل ہے۔ یہ مبارک خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، جن کے ذریعے امت کو دین کا عظیم علم منتقل ہوا۔ انہی مقدس ہستیوں میں سے جو ایک ہے وہ ہے ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے اور تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام حفصہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسلام کے عظیم ترین خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے، جو جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن مظعون کی بہن تھی۔ تو اس طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک طرف فاروق اعظم کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل تھا، تو دوسری طرف زہد و تقوی کے گھرانے سے تعلق تھا۔
تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح جو تھا وہ سیدنا خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو کہ صحابہ کرام میں سے تھے، غزوہ بدر اور احد میں شریک بھی ہوئے۔ اور غزوہ احد کے بعد جو ہے سیدنا خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور انہی زخموں کی وجہ سے ان کی وفات 3 ہجری میں ہوئی۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ بہت کم تھی، کم عمری میں بیوہ ہو گئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کی یہ فکر لاحق رہتی، اور تنہائی جو تھی بیٹی کی وہ بھی فکر مند کرتی۔ چنانچہ انہوں نے پہلے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی پیشکش کی کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات کی، تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، جس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شدید رنج ہوا، غم ہوا۔ تو بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ خاموش رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا، کچھ عرصہ گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ جو نکاح تھا یہ 3 ہجری شعبان کے اندر مدینہ منورہ کے اندر منعقد ہوا۔ یہ نکاح دراصل سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے تسلی تھا، اور امت کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام اور فضیلت جو تھی وہ نہایت ہی عبادت گزار، روزہ دار اور قرآن سے محبت رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہی کے پاس قرآن مجید کا وہ اصل صحیفہ محفوظ تھا جو سیدنا عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا، اور بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے مصاحف تیار کروائے۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور عبادت اور علم اور تقوی میں اپنی زندگی گزاری۔ بالآخر یہ 45 ہجری، بعض کے نزدیک 41 اور بعض کے نزدیک 47 ہجری ماہ شعبان المعظم مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت جو دور تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ شعبان المعظم کے اندر جو اور غزوات ہوئے، جو اور سرایہ بھیجے گئے، اسی طرح اور واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی شعبان المعظم کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا واقعہ پیش آیا، جن کی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار جو ہے ان خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی دور اسلام میں صبر، ہجرت اور قربانی کی مثال قائم کی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی جو تھے وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ سب بہن بھائی تھے۔ ان کا نکاح جو ہوا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں سیدہ رقیہ جو کہ ان کی بہن تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی، ان سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا۔ سن 9 ہجری کے اندر ماہ شعبان کے اندر مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے میں شرکت فرمائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بطن سے نہ کوئی اولاد کوئی نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر ہماری اور بیٹیاں ہوتی تو ہم وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ جملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بلند مقام اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماہ شعبان کے اندر واقعات پیش آئے، غزوات پیش آئے، ان میں سے ایک غزوہ جو ہے غزوہ بنی مستلق
और दूसरा नाम इसका है गज़वा बनी मुरैसिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि हारिस बिन अबी ज़ुरार सरदार बनी मुस्तलक ने बहुत सी फौज जमा की है और मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी में है। आपने बुरैदा बिन हुसैब असलमी को खबर लेने के लिए रवाना फरमाया। तो बुरैदा ने आकर बयान किया कि खबर सही है। आपने खरूज का हुक्म दिया। सहाबा फौरन तैयार हो गए। 30 घोड़े हमरा लिए, जिसमें से 10 महाजरीन के और 20 अंसार के थे। इस मरतबा माल गनीमत की तमाम मुनाफिकीन का भी एक कसीर, बहुत ज्यादा जो गिरोह था, शामिल हो गया, जो इससे पहले कभी किसी गज़वे में शरीक ना हुआ था। मदीना में ज़ैद बिन हारिसा को अपना कायम मुकाम बनाया और अज़वाज मुतहरात में उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ लिया। 2 शाबान योम दोशंबा को मरीसी की तरफ खुरूज फरमाया। तेज रफ्तारी के साथ चलकर नागहा और अचानक उन पर हमला कर दिया, हारिस बिन अबी ज़ुरार पर, जो कि सरदार था बनी मुस्तलक का। तो इस वक्त वो लोग अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे। हमले की ताब ना ला सके। 10 आदमी उनके कत्ल हुए। बाकी मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सब गिरफ्तार कर लिए गए। माल असबाब भी लूट लिया गया। 2000 ऊँट और 5000 बकरियां हाथ आई। 200 गिराने कैद हुए। इन्हें कैदियों में सरदार बनी मुस्तलक हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी जवेरिया भी थी। माल गनीमत जब तकसीम हुआ तो जवेरिया साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई। साबित बिन कैस ने उनको मुकातबा बना दिया, यानी अगर इतनी रकम जो रकम है वो अदा कर देगी तो आज़ाद हो जाएगी। तो हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको मालूम है कि मैं जवेरिया सरदार बनी मुस्तलक की हारिस बिन अबी ज़ुरार की बेटी हूँ। मुझे मेरी असीरी का हाल आप पर मख्फी नहीं। तकसीम में साबित बिन कैस के हिस्से में आई हूँ। उन्होंने मुझको मुकातबा बना दी है। बदले किताबत में आपसे इयानत और मदद के लिए हाजिर हूँ। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुमको इससे बेहतर चीज़ बतलाता हूँ अगर तुम पसंद करो। वो ये कि तुम्हारी तरफ से किताबत की वाजिब वाजिबुल अदा जो रकम है वो मैं अदा कर देता हूँ और आज़ाद करके तुमको अपनी ज़ौजियत में ले लूँगा। तो हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं इस पर राज़ी हूँ। तो हज़रत जवेरिया की ख्वाहिश तो पहले से ही से थी कि वो आज़ाद हो जाएं। इत्तिफाक से उनके बाप जो हारिस थे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैं कबीला बनी मुस्तलक का सरदार हूँ। मेरी बेटी कनीज़ बनकर नहीं रह सकती, आप इसको आज़ाद फरमा दें। आपने फरमाया, क्या ये बेहतर नहीं कि मैं उससे इस मामले को खुद जवेरिया ही की मर्ज़ी और इख्तियार पर छोड़ दूँ। हारिस ने जाकर जवेरिया से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी मर्ज़ी पर छोड़ दिया है। जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हूँ। तो अलगर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को आज़ाद करके अपनी ज़ौजियत में ले लिया। सहाबा को जब ये मालूम हुआ तो बनी मुस्तलक के तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादी रिश्तेदार हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा बिनत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने जवेरिया से ज़्यादा किसी औरत को अपनी कौम के हक़ में बाबरकत नहीं देखा, जिसकी वजह से एक दिन में 100 घराने आज़ाद हुए हैं। तो इस सफ़र में चूंकि एक जो ग्रोह था वो मुनाफिकीन का भी शरीक था, जो हर मौका पर अपना फितना खोलने और शरारतें को जाहिर करने करते थे। तो एक पानी के चश्मे पर एक मुहाजिर और एक अंसारी में झगड़ा हो गया। मुहाजिर ने अंसारी को एक लात मारी। मुहाजिर ने या लिल मुहाजिरीन कहकर मुहाजिरीन को और अंसारी ने या लिल अंसार कहकर अंसार को अपनी मदद के लिए आवाज़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आवाज़ें सुनी तो इरशाद फरमाया कि ये जाहिलियत की आवाज़ें कैसी हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, एक मुहाजिर ने एक अंसारी के लात मार दी। आपने इरशाद फरमाया, दऊहा फ़इन्नहा मुनतदुन, इन बातों को छोड़ो। अलबत्ता तहकीक ये बातें गंदगी और बदबूदार हैं। रासल मुनाफिकीन जो था, मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन नबी बिन सलूल, उसको बोलने का मौका मिल गया और कहा, क्या ये लोग यानी मुहाजिरीन हम पर हाकिम हो गए हैं? खुदा की कसम, मदीना पहुंचकर इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाही करेगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان منافقین کی گردن مارنے کی مجھ کو اجازت دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رہنے دو، لوگ حقیقت حال کو تو سمجھیں گے نہیں، گمان یہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی حقیقتاً عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ حقیقتاً آپ کے اصحاب میں سے نہ تھا، بلکہ سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ ظاہر صورت میں آپ کے اصحاب کے مشابہ تھا، یعنی ظاہراً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا نظر آتا تھا، آپ کے جو صحابہ تھے ویسی شکل و صورت اختیار کر رکھی تھی، اس لیے صحابہ میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ منافقین جو مشرکین تھے ان کے سامنے یہ صحابہ کے اندر ہی شامل ہوتا تھا، مشرکین اسے بھی صحابی سمجھتے تھے۔ زبان سے آپ کے اصحاب میں سے ہونے کا مدعی بھی تھا، اس لیے آپ نے اس کے قتل کی اجازت نہ دی۔ اصحاب مخلصین جو تھے، ان کی تشبہ اور ان کی مشابہت نے اس کی جان بچا لی۔ اس کے بعد جو دوسرا غزوہ پیش آیا وہ غزوہ بدر الصغریٰ ہے، یہ سن 4 ہجری کے اندر پیش آیا تھا، اور سریہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ از طرف دومت الجندل، یہ سریہ شعبان کے اندر پیش آیا سن 6 ہجری کے اندر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان، ابو سعید خدری، اور 10واں میں یعنی عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک نوجوان انصاری جو تھا حاضر خدمت ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ای المؤمنین افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے؟ آپ نے فرمایا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور کہنے والا، اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے، ایسے ہی لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ تو انصاری نوجوان تو ساکت ہو گیا۔ آپ مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، 5 خصلتیں نہایت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے، ان کو دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی کلم کھلا پھیل جائے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ نمبر 2، جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو وہ بالکل بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، جو قوم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب پیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں اور متکبر اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ میں آج یا کل تم کو ایک مہم پر بھیجنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اگلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ امامہ ان کے سر پر باندھا اور 4 انگلیوں کا شملہ پیچھے چھوڑا اور فرمایا، اے ابن عوف، اسی طرح امامہ باندھا کرو، اس طرح بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بعد اس کے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا لا کر عبد الرحمن بن عوف کو دیں۔ پھر آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور اپنے اوپر درود پڑھا اور عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جھنڈا لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے قتال کرو، خیانت اور غدر نہ کرنا، کسی کے ناک اور کان نہ کاٹنا، کسی بچے کو نہ قتل کرنا، یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ تو 7 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تأمل نہ کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، 3 روز تک برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرے روز دومت الجندل کے رئیس اسبا بن عمر
نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیسائی تھا، اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق عبد الرحمن بن عوف کا نکاح وہاں کے رئیس اسبا بن عمر کی بیٹی تماظر سے ہوا۔ عبد الرحمن اس کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئے، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو کبار تابعین اور جلیل القدر حفاظ میں سے ہیں، وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح اس ماہ شعبان کے اندر سریا سیدنا علی بن ابی طالب پیش آیا، جو کہ بنی سعد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر جو قبیلہ حوازن کی ایک شاخ تھی، ان کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایک سریہ روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ دشمن کی تیاری کو ابتدا ہی میں ناکام بنا دیا جائے۔ تو جب سریہ روانہ فرمانا تھا، اس کی اہم جو ذمہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یہ انتخاب اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور جنگ کو سمجھنا اور وفاداری اور دینی بصیرت پر مکمل اعتماد تھا۔ تو یہ 6 ہجری کے اندر یہ سریہ روانہ ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ رات کے وقت روانہ ہوئے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ جب اسلامی لشکر بنو سعد کے علاقے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ دشمن مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر علاقہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہے۔ اس طرح بغیر کسی بڑے مارکے کے دشمن کا منصوبہ ناکام بنا دیا، اور سریہ کے دوران مسلمانوں کو مال غنیمت اور کچھ مویشی ہاتھ آئے جنہیں اسلامی اصولوں کے مطابق انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اور سب سے اہم جو کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کو ایک ممکنہ خطرے سے محفوظ کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی واپسی پر مکمل رپورٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سریے کے جو نتائج تھے ان سے نہایت خوش ہوئے اور اسے اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے ایک کامیاب اقدام قرار دیا۔ اس کے بعد جو سن 7 ہجری کے اندر سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تربہ کی طرف روانہ فرمایا۔ تربہ جو ہے یہ حجاز کا ایک معروف مقام ہے جو مکہ اور نجد کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ اس وقت بعض ایسے قبائل کا مرکز تھا جن کے بارے میں اطلاعات نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں یا مدینہ منورہ پر حملے کی نیت رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ تربہ کے اطراف میں بعض قبائل بدامنی پھیلانے اور اسلامی ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، تو اس خطرے کے سدباب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جائے اور انہیں مرعوب کر دیا جائے۔ اس مہم کی قیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، اور یہ انتخاب اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جرأت، تدبر، معاملہ فہمی اور قیادی اس صلاحیتوں پر پورا اعتماد کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تربہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اسلامی دستہ مقررہ مقام کے قریب پہنچا تو دشمن مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر منتشر ہو گیا اور علاقے سے فرار اختیار کی۔ اس طرح بغیر کسی باقاعدہ جنگ کے دشمن کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، اور اس سریہ میں نہ کوئی بڑا معرکہ پیش آیا، نہ لڑائی ہوئی، نہ مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا۔ دشمن پر اسلامی ریاست کی قوت واضح ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رپورٹ دی مکمل سریے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو، اس سریے کو کامیاب اور بروقت اقدام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ایک ممکنہ خطرہ جو تھا بغیر خون ریزی کے ختم ہو گیا، ٹل گیا۔
اس کے علاوہ 7 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ فرمایا تھا، ان کو روانہ فرمایا تھا نجد کی طرف۔ نجد کے بعض قبائل جو تھے مدینہ منورہ کے خلاف، جو مسلمان رہتے تھے مدینہ منورہ میں، ان کے خلاف تیاری کر رہے تھے، لڑائی کی، جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اقدام اٹھائیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، جن کی قیادت، سریے کی قیادت جو تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قیادت اور آپ رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب فرمایا، وہ اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف فہم دین اور معاملہ فہمی اور جو جنگی صلاحیت، ان پر پورا اعتماد تھا، اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کرام ایک دستے کے ساتھ نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اسلامی لشکر اس علاقے کے قریب پہنچا تو جو مخالف قبائل تھے مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر پا کر منتشر ہو گئے اور پہلے ہی خوف زدہ ہو گئے اور ڈر کر بھاگ گئے۔ تو باقاعدہ جنگ بھی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ سے پہلے ہی فتح مسلمانوں کے حق میں آ گئی۔ اس رئیے کے اندر جو مسلمانوں کو بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور دشمن کی طاقت بھی ٹوٹ گئی۔ اسلامی ریاست کی جو ہیبت تھی، جو قوت تھی، وہ دشمنوں پر قائم ہو گئی۔ تو بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سریے کو کچھ نہ کچھ مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا، جسے اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ دے کر روانہ فرمایا۔ تو ان کے ساتھ بھی چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ وہ تو یہ حضرات بھی جو لوگ تیاری کر رہے تھے، اسلام کے خلاف تیاری کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، ان کی طرف گئے اور انہیں جانے سے پہلے ہی کیا ہو گئے، وہ بھی جدا ہو گئے۔ جب انہیں علم ہوا کہ اسلامی لشکر ہمارے سروں پر پہنچ گیا ہے، تو لشکر کا سنتے ہی یہ لوگ، فدق والے جو تھے، یہ ختم ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اور بھی شعبان کے اندر پیش آئے، جیسے کہ اسید بن حضرمی حزیر رضی اللہ عنہ کی وفات، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات، امام اسحاق بن راہوے کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تو یہ مختصر سا کورس تھا جو آپ حضرات کے سامنے شعبان کے متعلق مختصر سی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید ہے آپ حضرات کو بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب اس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو بتا دیں، پوچھ سکتا ہے۔ جی کچھ پوچھنا ہے؟ اور ایک ساتھی نے پوچھا تھا صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے یہ شعبان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خاص اگر آپ کرتے ہو کسی مہینے کے ساتھ یا کسی دن کے ساتھ تو یہ صحیح نہیں ہے، عام دنوں میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔